بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا سلام ہو رسول کی پاک اہل بیت پہ، ان کی پاک ازواج پہ اور ان کے پاک اصحاب پہ۔ السلام علیکم۔ میرے لیے یہاں پہ آ کے ایک ایسی بات کرنا، ایسی شخصیت کے بارے میں اور آپ لوگوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، نارملی جو پولیٹیشنز کا ایک لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ they are good for nothing and mostly it's true as well, but let's move forward۔ جناب زہرا کے بارے میں جتنا آسان ہے بولنا اور جتنا مشکل ہے بولنا، ایک یہ وہ سوچ ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا بولے بندہ۔ تو میں نے جو تھوڑا سا اپنے اس انٹروڈکشن کو آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، وہ ان کی زندگی کو ڈفرنٹ رولز میں ہم ڈیوائڈ کریں اینڈ ڈفرنٹ ٹائمز میں ہم ڈیوائڈ کریں، کیونکہ وہ ہمارا رول ماڈل ہے، صرف خواتین کے لیے نہیں، وہ مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ سب سے پہلے ایز بیٹی، پھر ایز بیوی، پھر ایز ماں، اور بیٹی کے ساتھ ساتھ محافظ نبوت، اور ایز بیوی اینڈ ایز ماں محافظ امامت۔ دونوں چیزوں میں پیر جناب زہرا کی۔ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ ہو از فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ؟ یہ کون وہ عورت ہے کہ جس نے اس رب پہ وہ احسان کیا کہ جس کی تعلیمات اس نے بچا لی۔ رب پہ احسان کوئی نہیں کر سکتا، خالق وہ ہے، قادر وہ ہے، سب کچھ اس کے بس میں، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن رب پہچانا گیا ہے اپنی تعلیمات سے۔ جو بھی صحیفے بھیجے، جس نبی کے ذریعے بھیجے، تو اگر جب تک وہ صحیفے محفوظ رہے، وہ تعلیمات محفوظ رہی، اس پیغمبر کی ہر چیز کو یاد کیا گیا، اس کی سنت آگے چلتی گئی، کیونکہ پیغام رب، وہ پاک کلام جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، وہ ہمارے سردار الانبیاء پہ وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور جو بھی ان کی سنت ہے اس کی محافظہ ہیں جناب زہرا۔ یہ نبی کی نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی مکے میں، اور زندگی دیکھیں کیا ہے، وہ وقت کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت سے تھوڑا عرصہ پہلے تک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ وہ باپ جب مٹی پھینک رہا ہوتا تھا، وہ بچی دیکھ رہی ہوتی تھی اور وہ مٹی پھینکتے تھے۔ ایسے بے درد لوگ تھے۔ اور جو پیدائش ہے وہ ایک بڑا خوبصورت سا، میں امیر بھائی آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کمال ہے اس کا ایک ایک لفظ، جتنی دفعہ آپ سنیں وہ کمال ہے کہ جب ملی بھی تو سردار الانبیاء نے دعا کی، کرنی پڑی، تب زہرا آئی۔ اور زہرا کس وقت آئی؟ کہ جب ان کی والدہ ملکۃ العرب تھی، 70,000 اونٹوں کی مالک، عرب کی سب سے امیر ترین بزنس پرسن، فلانتھروپسٹ ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور والد کون؟ جو سردار الانبیاء ہو، جو امام الانبیاء ہو، کیونکہ ابھی تک وحی کا نزول ہوا نہیں تھا قرآن کی شکل میں۔ تو وہ اس وقت آئی کہ جب نبی اپنے کردار سے منوا رہے تھے، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ خاتم الانبیاء کا ان کا اپنا کردار ہے، کریکٹر ہے۔ وہ کہتے ہیں ورڈز آر چیپ، واک دا ٹاک۔ تو نبی نے الفاظ سے پہلے اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، اور جو مشکلات پیش آئیں جناب زہرا کو ایز بچی، وہ وقت تھا کہ جب نبی نے 5 سال کی تھی، نبوت کا جب اعلان کیا، اور یہ وہ دلیر خاتون ہے، یہ وہ مجاہدہ ہے، یہ وہ محافظہ ہے
کہ باپ کے اوپر جب پتھر مارے جاتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، اس عرب کو بھی سوچے کہ جہاں پہ عورت کا مقام ہی کوئی نہیں ہے، زندہ دفن کیا جاتا ہے. وہ بچی بھاگ کے جاتی تھی ان لوگوں میں، اپنے باپ کے اوپر سے وہ کوڑا ہٹاتی تھی، وہ پتھر ہٹاتی تھی، باپ کو صاف کرتی تھی، ان کے زخموں کے اوپر مرہم لگاتی تھی. یہ فاطمہ ہے. یہ کس کو کرتی تھی؟ جس کی خدا قرآن میں بار بار بہانے ڈھونڈ کے قسمیں کھاتا ہے. یہ اس کی نصرت کرنے پہنچتی تھی. اور اس وقت پہ جب عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر شیب ابی طالب نے 3 سال وہاں پہ گزارے، کتنی مشکل میں گزارے. آپ لوگ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں جو ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں، کروڑوں پتی لوگ بیٹھے ہیں، بزنس ٹائکونز لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں ذرا سوچیں کہ اتنے امیر ہونے کے باوجود وہ جب گرے فائنینشلی اور ان کو ایک گھر کے اندر پناہ لینی پڑ جائے، اور حد یہ تھی کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے. جناب زہرا نے وہ سب کچھ دیکھا. اور وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بچی کا ذہن جو ہے بچوں کا وہ فارمیولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کس قسم کے سائیکولوجیکل پریشرز ان کے اوپر تھے جب یہ ٹائم وہ دیکھ رہی تھی. وہ شیب ابی طالب سے نکلے، سب سے بڑا دھچکا کہ والدہ اس دنیا سے چلی گئی. پھر جب والدہ دنیا سے گئی، انہوں نے اپنے باپ کو سائیکولوجیکلی روتے ہوئے جب دیکھا، سائیکولوجیکلی اس بچی کے اوپر کیا گزری. اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد جناب ابی طالب اس دنیا سے چلے گئے. وہ جو محسن اسلام ہے، وہ جو محافظ نبی ہیں اس وقت کہ جب لوگ تلواریں لے کے آ جاتے تھے. تو وہ خدا قرآن میں کہتا ہے نا، میں عموماً اپنے بھائیوں کو کئی دفعہ سمجھاتا ہوں کہ وہ جب جناب ابی طالب کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں تو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی، میں نے تجھے بے یار و مددگار پایا اور میں نے تجھے اپنی گود عطا کی. تو وہ گود کس کی تھی؟ یا جناب عبد المطلب کی تھی یا جناب ابی طالب علیہ السلام کی تھی. یہ دونوں شخصیات جو رسول پاک کی معاونت کرتی تھی، نصرت کرتی تھی، ہر طریقے سے رسول پاک کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے تھے. جناب ابی طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے. اور جناب زہرا کی سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ تھی اپنے باپ کے بعد ان دونوں میں تھی. اب عام ہم لوگ اپنا سوچیں تو سائیکولوجیکلی ایک بچہ کیسے بریک کر جاتا ہے جس کو اتنے پیار سے پالا گیا. لیکن اس بی بی نے اس جو کمزوری ہو سکتی تھی اس کو اسٹرینتھ میں ٹرانسفارم کیا. اینڈ دس از ویئر ہماری بچیوں کے لیے، دس از ہماری خواتین کے لیے، دس از رول ماڈل. اس سے زیادہ ایڈورسٹی، اس سے زیادہ مشکلات ہو نہیں سکتی جو ان نے دیکھی، اور اس چیز کو پازیٹیوٹی کی طرف اپنی اسٹرینتھ کے اندر ڈیولپ کیا. اور ایسی اسٹرینتھ کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے، ان کا فیز 2 آتا ہے ایز اے وائف. وہ پھر میں اسی منقبت کی طرف جاؤں گا کہ وہ کن فیکون کی مالکہ ہوتے ہوئے چکیاں پیس رہی، کیونکہ جناب امیر کے گھر میں غربت تھی. اس ٹائم تک حالات گر چکے تھے ہر کسی کے، لیکن چکیاں پیسی، پرواہ نہیں کی. اور پھر اس کے بعد جب ماں کا رول آتا ہے، وہ کیا کمال کا رول ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس جہاں کو جس نے حسین و زینب دے دی تو اس سے بہتر کیا پرورش ہوگی. ان کے القاب دیکھیں، زہرا، بطول، ام الحسنین، ام ابیہا. This defines the personality of جناب زہرا. جب رسول پاک کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، جس طریقے سے کیا، جیسے معاملت کی، عام انسان کی بیونڈ their capabilities، بیونڈ the call of duty جس کو کہتے ہیں. انہیں اپنی جان کو ہر وقت خطرے میں ڈالی اور پہنچا. پہلی محافظہ، جب پتھر لگے
جب کوڑا پھینکا کہ آپ پہنچ گئی لوگوں کے بیچ میں. اسی طریقے سے جب امام کی حفاظت کا وقت آیا تو پہلی وہ حافظہ ولایت کی جناب زہرا, اور اس کا ان نے جو کچھ ہونا تھا پھر ہوا, اینڈ شی واز ریڈی فار دیٹ. اور آپ دیکھیں تربیت ایسی کہ وہ بڑا مشہور ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جہاں پہ کوئی صحابی رسول آئے اور وضو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے, اور ان دونوں بچوں نے آپس میں بتایا کہ وضو کا طریقہ کیسا ہے, وہ بھی اس طریقے سے کہ جہاں پہ ایک نے جان بوجھ کے طریقہ کار غلط رکھا, دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے ہوگا, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوگا. تو صحابی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں غلطی میری, میں غلط. لک ایٹ کہ یہ پرورش کیسی تھی. جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے آج کل کا زمانہ ہے, اگر ہم اپنی زبان میں بولے انکل آپ کو تو وضو کرنا بھی نہیں آتا, لیکن یہ وہ پرورش ہے کہ جہاں پہ نہ شرمندہ کیا لیکن سمجھا سب کچھ دیا. اپنے اس لڑک پن میں اس ٹائم پہ کہ جب بچے بڑے شوق سے کسی کو شرمندہ کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ مجھے آتا ہے تمہیں نہیں آتا ہے, آپ بڑے اور آپ کو نہیں آتے. دس از زہرا. یہ فاطمہ ہے کہ ان بچوں کو کیا پرورش کی. آپ ان کو اس کے بعد دیکھیں, ان کے خطبات پڑھیں, اور یہ تو ہو گیا نا کہ جہاں پہ بیٹی تھی, اور بیٹی ایسی کہ کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے, رحمت للعالمین کے لیے رحمت, وہ ہے فاطمہ. کل ایمان کی محافظہ بیوی ہوتی وہ ہے فاطمہ. جو سرداران جنت ہے ان کی جنت جس کے پاؤں میں ہے وہ ہے فاطمہ. اٹ از امیزنگ, ایسا امیلگمیشن ہے ہر رول کا, وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ, کہ ایک خاتون کیسے یہ سب کچھ کر سکتے. پھر ہم واپس جائیں گے جناب خدیجہ پہ اور خاتم الانبیاء پہ. یہ ان کی پرورش کا نتیجہ ہے. ایک بہترین بیوی ہونے میں جناب امیر کا ہاتھ ہے, انہوں نے پورا سپورٹ کیا. اگین ہمارے لیے ایک رول ماڈل, ایک میاں بیوی کیسے چل سکتے. پھر ماں کی روپ میں جب آتی ہیں, آپ دیکھیں کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی. امام حسن کا پھر رول دیکھ لیں ان کی لائف میں, امام حسین کا دیکھ لیں, جناب زینب کا دیکھ لیں, جناب ام کلثوم کا دیکھ لیں. وہ بدقسمتی جناب محسن کی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایز اے ماں آپ ان کا رول دیکھیں. پھر ایز دا ماسٹر آف دا ہاؤس, ایک مالک جو گھر میں اپنے روزمرہ کے شور چلا رہا ہوتا ہے, جو کام کروا رہا ہوتا ہے اپنے غلاموں سے, نوکروں سے. کمال ہے وہ بھی کہ ایک دن خود کام کرنا ہے, ایک دن جناب فضا کو کہنا تم کرو. مسلسل 2 دن جناب فضا کو اپنی جو ان کی غلام تھی ان کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک دن میں کروں گی, ایک دن تم کرو. تو دس ٹیچز اس کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود آور سرونٹس. لیکن یہ طریقہ کار ہم لوگ جب کرتے ہیں تو وہ آج کل کی جو سرونٹس ہیں وہ شاید وہ لیوے لے کے دوسری طرف چل جاتے ہیں. دیٹس وے وی نیڈ ٹو گروم دیم. یہ گرومنگ جو ہے, جو مورلز ہے, ایتھکس ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کئی دفعہ ہم لوگوں کو سکھانے پڑتے ہیں. کئی دفعہ ایک بہت بڑے انسان کو, مرد کو سکھانے پڑتے ہیں, لیڈرز کو سکھانے پڑتے ہیں. And this is where this such role models are so important. There is no one in the West who even comes close to جناب زہرا. وہ آواز میں زور ڈال کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, actually there is nobody there. ان کی پائٹی اگر آپ دیکھیں گے, عابدہ, نمازوں میں آپ دیکھیں, قرآن میں دیکھیں جتنا وہ پڑھتی تھی, تو آپ 2-4 نام لے لیں گے. ان کی فلانتھرپی جو تھی جناب زہرا کی, جس طریقے سے باغ فدق سے جو حصہ آتا تھا, جس طریقے سے بانٹا جاتا تھا, آپ کہیں مدر ٹریسا کو ایک رول میں لے لیں گی, آپ کسی اور کو کسی اور رول میں لے لیں گی, بٹ نو ون از این امیلگمیشن آف ایوری تھنگ. یہ اکٹھا کسی نے نہیں کیا, وہ بی بی نے کیا. ہم لوگ جہاں پہ جتنے قدم ہم اٹھائیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے ہسٹری تھوڑی سی بھی پڑھی, اس کے اندر یو ول انڈرسٹینڈ
But to understand the actual role of BP, you need to be very sure کہ آپ ان کا جو وقت تھا اس کو دیکھیں. جو 1947 میں جو پاکستان تھا وہ 2020 میں نہیں ہے. جو 1971 میں ہماری فوج کے ساتھ ہوا اس فوج کے ساتھ 2020 میں وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. سو ان ٹائمز کو دیکھیں. اگر ہم 71 کے آفیسرز کو 2020 کے آفیسرز کے ساتھ ملاتے ہیں, پولیٹیشینز کو ملاتے ہیں اس وقت کے اور آج کے, بہت فرق ہے. There is an evolution taking place, which has taken place. اور اسی طریقے سے ہم جب بی بی کو دیکھیں تو دیکھیں ان کا جو بچپنا تھا وہ کس کی بیٹی ہے, ماحول کیا تھا, ان کی اپنی فائنینشیل سچویشن کیا تھی, اور اس کے اندر جو سول لبرٹیز جسے ہم کو کہتے ہیں وہ اس معاشرے میں کس قسم کی تھی. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ ٹو اپریشیٹ ہر مور اینڈ مور اینڈ مور, بیکاز شی واز اے ریولیوشنری ان ہر اون رائٹ. اور جتنی آسانی سے وہ کر جاتی تھی بغیر کسی پرواہ کیے, کسی کی فکر کیے بغیر جب وہ کر جاتی تھی, اور عین حق ہر دفعہ, دیٹس بی. ہماری جو دعائیں ہیں اللہ پاک سے جو ہم توسل کرتے ہیں اس میں سب سے بہترین جو ایک ہے وہ ہے تسبیح فاتحہ. اینڈ دیر از نو میچ. بٹ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ان کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. ابھی یہاں پہ ینگ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے, کبھی بھی جب بھی آپ اس کو میچ کرتے ہیں ود اینی ویسٹرن وومن, اینڈ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو اٹ. اگر ہم سوچنا بند کر دیں, ہم کمپیریٹیو ٹیبلز اگر ہم نہ بنائیں ایز یو ڈو اٹ ان یور اسٹڈیز, تو دیٹ ول بی ویری انفیئر. اگر خدا کے وجود پہ بحث ہو سکتی ہے تو جناب زہرا کے جو کردار ہے معاشرے میں اس کے اوپر بالکل بحث ہو سکتی ہے. بٹ دین یو گو ٹو دین وہ ایپلز کو ایپلز کے ساتھ رکھیں, اس معاشرے کو دیکھیں, اس وقت کو دیکھیں, اس کی نزاکت کو دیکھیں کیا ہو رہا تھا. اور وہ جو منقبت ہے نا کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, you should all listen to that once, not once, over 100 times, and try to imagine the words. وہ جو نعت خواں پڑھ رہے ان کو امیجن کریں, آنکھیں بند کریں, اس کو امیجن کریں, تو you'll understand کہ ہوا کیا. ایک ایک چیز کو, کہیں ہمارا ایک انٹرنل باعث آئے گا, کٹ دا باعث آؤٹ. اس کو ایز نارمل ہیومن بینگ آپ اس کو دیکھیں, and then you will understand کہ اس بی بی نے کیا کیا. جناب زینب کربلا سے شام تک, اور شام میں it would have been very difficult for her اگر یہ تربیت نہ ہوتی. کربلا کو اگر جناب زینب نے زندہ رکھا ہے, اس زینب کو جو زندگی دی ہے, جو روح دی ہے, وہ فاطمہ نے دی ہے. اگر بقا ہے ہر چیز کا, خدا کی ہر تعلیمات کا, اگر وہ حسین ہے تو اس کو دودھ فاطمہ نے پلایا ہے. دس از دا پیوٹ. اس لیے تو نہیں کہا گیا, جناب جبرائیل نے جب خدا سے پوچھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے, انہوں نے کہا فاطمہ ہے, اس کا والد ہے, اس کا خامند ہے, اس کے بچے ہیں. پہچان جناب زہرا ہے. حدیث قدسی ایک بہت سخت ہے, I will not even mention that here, کیونکہ قبلہ بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ آگے پیچھے تھوڑا غلط بھی کر جائیں تو وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے اگر معصوم سے وہ آپ کر کے بولے تو. But whatever you see in this world is the beauty of جناب زہرا. اگر علی علی ہے, وہ اپنی طاقت, اپنی شجاعت, اپنا عدل اپنی جگہ رکھتا ہے, لیکن it is because of the
peace and tranquility he had in his house, جو جناب زہرا نے دی. وداؤٹ بائس کوئی بات کرتی تھی. کون عورت چاہتی ہے کہ اس کا خاوند مرنے کے بعد بھی دوسری شادی کرے؟ لک ایٹ ریڈ the will of جناب زہرا. نبی پاک کا جب وصال ہوا آپ اس ٹائم پہ دیکھ لیں گے، اور جتنی مصیبتیں جناب زہرا کی آئی، مدینے سے کربلا تک، کربلا سے شام تک، شام سے مدینے تک کتنی مصیبتیں بی بی زینب پہ گئی. وی نو واٹ کربلا از. اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کر کیسے گئے وہ لوگ، وہ سوچا انہیں کیوں نہیں. ایک دفعہ جناب زینب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بابا اگر یہ دن پہ پڑتی مصیبتیں تو رات ہو جاتی. واٹ ہیپن ٹو جناب زہرا کہ ان کو یہ جملہ بولنا پڑا اس مدت، قلیل مدت کے اندر. کئی روایات میں ملتا ہے 30 دن، کہیں ملتا ہے 90 دن، اس سے زیادہ کا ٹائم کہیں نہیں ملتا ہے. اور یہ جناب رسول خدا خاتم الانبیاء کے وصال کے بعد کہ ان کو بولنا پڑ گیا بابا یہ مصیبتیں اگر دن پہ پڑتی تو رات ہو جاتی. میں آپ کو صرف وہ سیڈز آپ کو پھینک کے جا رہا ہوں. پلیز ریڈ زہرا ایز اے ڈاکٹر، ایک بیٹی کی شکل میں، ایک بیوی کی شکل میں، ایک ماں کی شکل میں، ایک محافظہ کی شکل میں، جہاں پہ وہ خاتم الانبیاء کی بھی محافظہ ہے اور امیر المومنین کی بھی محافظہ ہے. ان کو دیکھیں کہ وہ گھر کی مالکن کے طور پہ کیسی تھی. جناب فضا کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ دیکھیں. فلینتھرپی میں وہ کیسی تھی، لوگوں کو کیسے طریقے سے وہ ان کو ان کے حصے پہنچاتی تھی جو ان کا حق تھا اپنی پراپرٹیز کے تھرو. تو دیز آر تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ریڈ، اسپیشلی دیز یو ینگ گرلز سٹنگ ہیئر. گوگل میں آپ کو ملے گا. اینڈ آئی ایمفیسائز آن یو پیپل. وائی؟ بیکاز آپ ہماری اگلی نسل کی محافظہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے ان کا خیال کرنا ہے. اور یہ چیز اگر آپ لوگوں نے ان کو جب دودھ پلایا، ان کو جب کھانا کھلایا، ہر چمچ میں اگر آپ نے نہ دیا تو یہ بہت بڑی زیادتی آپ لوگ کریں گے. بی واٹ یو وانٹ ٹو بی. جو کر سکتی ہیں دنیا میں کرے. نو ون از اسٹاپنگ یو. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ احسان زہرا کا ہے کہ جو ہمیں انسان بنا دیا. وہ گرو نانک سے کسی نے بولا کہ آپ حسین حسین کرتے ہیں، اور یہ مجھے میرے سکھ بھائی نے مجھے یہ بات سنائی. میں پنجاب صاحب گیا تو وہاں پہ میں نے ان کو بولا کہ جو ہسٹری تھوڑی بہت میں نے پڑھی، ہم دو قومیں جو سر کٹانا جانتی ہیں، ایک حسینی اور ایک آپ لوگ، کیونکہ ان لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو وہ ایک اور ریلیشن ایسی ہوئی کہ میرے پاس ہندوستان سے ان کے جو لوگ آتے ہیں قبلہ، ان میں سے ایک آیا تو مجھے کہتا ہے کہ گرو نانک بہت حسین حسین کرتے تھے. تو ایک ان کا چیلا چلا گیا تو کہتا ہے کہ مہاراج آپ ہمیشہ حسین حسین ہی کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اینڈ یو جسٹ لسن ٹو واٹ گرو نانک ہیڈ ٹو سے. کہتے ہیں جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو. کہتے ہیں مہاراج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جاؤ اپنی پھوپھی سے کر لو. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ناممکن اس چیز کو کرنا، یہ حرام اور حلال کا فرق سکھایا حسین نے. We need to understand, especially you young girls, please. ایک علی شریعتی کی بک ہے فاطمہ اس فاطمہ، ضرور پڑھیں. رائٹس آف ویمن ان اسلام ضرور پڑھیں. بیکاز جو آئیڈیالوجی اور جو لاجک ہمیں دی جاتی ہے وہ اس کو اپنے سر کے اوپر سے گھماتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی انٹیلیجنٹ، وی نیڈ ٹو بی ریسرچرز. اگر اپنی زندگیوں کو سکون میں لے کے جانا ہے. ایک بلینئر کی بیٹی 70,000 اونٹوں کی مالکن اور وہ چکی پیسنے پہ آ جائے، اس لیول سے اس لیول تک فائنینشلی کیسے کوپ کیا، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یو نیڈ ٹو لرن اٹ فرام دا کریکٹر آف جناب زہرا. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، جب آپ پڑھ کے آپ لوگ باہر فورن یونیورسٹیز میں جائیں، یہاں پہ جب آپ بیٹھیں گے اور ہمارے بچے بیٹھے ہوئے،
آپ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھ کے بحث کریں گے، کیونکہ جو انٹلیکچوئل رابری ہے، جو تھیفٹ ہے، وہ اس پیمانے پہ کیا گیا کہ جو بی بی کے القاب تھے، جو بی بی کی خصوصیات تھیں، وہ آپ میں اور مجھ میں ڈال دی گئی۔ ہسٹری نے یہ بے رحمی سے یہ سلوک کیا اس موسنہ محمد کے ساتھ، اس موسنہ علی کے ساتھ، اس موسنہ اسلام کے ساتھ۔ تو پلیز آپ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور خدا نے آپ کے سر پہ اپنے والدین کا سایہ رکھا ہوا ہے، آپ ایک بیٹی، ایک بیوی، اور اگر بچے عطا کر دیے اللہ پاک نے تو ایک ماں کے رول میں آپ کے گھر میں میڈ بھی ہوگی۔ اگین وہ میڈ اگر نہیں سمجھتی اور ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، گروم کریں اس کو، پہلے اس کو مورلز اینڈ ایتھکس سکھائیں اور پھر بی بی فاطمہ کی سنت پہ چلیں، کیونکہ ہم لوگ کربلا کو رو دھو تو لیں، وہ آنسو نکالنا بہت بڑی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بٹ دے ہیو ٹو بی میننگ فل۔ اس کو میننگ فل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو دین ریڈ، انڈرسٹینڈ اینڈ پریکٹس۔ عمل سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں، اور الفاظ میں بھی ادا کر رہا ہوں، باہر جا کے میں کھڑا ہو کے نعرے بازی کر دوں اور باتیں شروع کر دوں، میں اپنی سیاست میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری سیاست، میری زندگی it has to be around the principles of Islam, and if I fail to understand something، ایک ضرور میرے ینگ لوٹ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ میرا بیٹا میرے ساتھ عموماً بحث کرتا رہتا ہے، نہ مت کریں کسی چیز پہ، ہیو این اوپن مائنڈ، اور خاص طور جو یہ بہت زیادہ آنکھ پہ لگ رہا ہے کہ فیلڈ میں اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، تھوڑا سا وہ میری اٹینشن ڈائیورٹ ہے۔ اگر کوئی ایتھیسٹ آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، کوئی بندہ آ کے بات کرتا ہے کہ کربلا سے زیادہ مظالم بھی ہوں گے، ہیو این اوپن مائنڈ، ہیو اے ڈسکشن، بٹ گو بیک، ریڈ یور اسٹف، گو اینڈ ٹاک ٹو این عالم، پلیز۔ یہ علماء کی گائیڈنس بہت ضروری ہے، یہ بکس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اتنی بڑی چیزیں کر دی گئی ہیں، اٹس فار یو ٹو ڈو۔ تو I'll end my introduction and my speech with just one piece of advice. Please do not think the West is right all the time. بغیر کلمہ پڑھے وہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے اندر سوشل جسٹس ہے، ان کے اندر جوڈیشری کا نظام A1 ہے، ان کے اندر بہت ساری چیزوں میں موریلٹی ہے، اور ان کی موریلٹی بہت اچھی ہے ایز دے ڈیفائن موریلٹی۔ ہاؤ وی ڈیفائن موریلٹی شاید ہمیں وہ اچھی نہ لگتی ہو، لیکن پلیز جو اسلام آپ کو بتا گیا، فار ایگزامپل ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، نمک کے ساتھ شروع کرو، سائنس ٹیلز یو کہ وائی ہاتھ دھونے چاہیے، کیوں نمک پہلے کھانا چاہیے۔ گو بیک اینڈ ریڈ دا لائف ہسٹری آف جناب زہرا، جناب زینب، جناب خدیجہ، and I'm telling you honestly, you will be, all of you will be changed people۔ ہم مجالس سنتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم باقی علماء کی ربیع الاول میں تقریریں سنتے ہیں، لیکن ڈیپتھ آپ کی آئے گی جب آپ مجالس یا کسی عالم کو سنیں، گو بیک، ریسرچ کریں، اس آیت کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ وائی۔ وہ جیسے میں عموماً اپنے کہیں بھی پولیٹیکل تقریر بھی کروں، میں عموماً ایک حدیث ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی تو سمجھ آتا ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، بٹ وہ انا من الحسین مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ایک نانا اپنے نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اینڈ دین وین یو گو بیک and you start reading کہ how جناب زہرا was the محافظ نبوت and محافظ امامت، and then ان کی پرورش سے حسین اور زینب جیسے جب کربلا میں گئے اور جو کچھ انہوں نے کیا، انہیں رسول خدا کو بچایا، کیونکہ ان کی تعلیمات ختم ہو جائے تو then everything is gone۔ تو وہ جو بچایا، وہ نئی زندگی دی،
اور پھر اقبال جیسے پھر کہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دیز تھنگس مور. آپ فائن ٹیون ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اپنی زندگیوں میں لانا شروع کرتے ہیں اور آپ کی زندگیوں میں برکت بھی آتی ہے. یو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ. آپ ایک زیادہ لبرل انسان بنتے ہیں. اسلام ٹیچز یو ٹو بی لبرل. آپ جناب زہرا کی زندگی دیکھیں. ہاؤ شی وینٹ اینڈ لک آفٹر دا وونڈیڈ آفٹر دا وارس. اسلام از ناٹ اے نیرو مائنڈیڈ ریلیجن بائی اینی اسٹینڈرڈ. مساوی حقوق ہیں خواتین کے اینڈ ویمن امپاورمنٹ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس کے اندر. ویسٹ تو بھی باتیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں کیونکہ حلق سے نیچے کلمہ اترا نہیں ہے. ہم دعوے دار ضرور ہیں. وی آر ناٹ مسلمس. وی آر اے بنچ آف ہپوکریٹس. وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. اینڈ اسپیشلی جو ہماری یہ بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ینگ لڑکیاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اٹ ول ہیو ٹو اسٹارٹ ود یو. اور میں آپ کو آنیسٹلی مبارک بھی دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ام لیلہ آپ نے یہ آپ کی جو سوچ ہے, اور اللہ پاک آپ کو آپ کی نیت کا عطا کرے کہ وی نیڈ ٹو پروپیگیٹ دیز تھنگس مور. لوگوں کو پتہ لگے کہ ہو از زینب. وہ کسی زمانے میں ہم بیٹھے ہوتے تھے تو قبلہ اللہ معاف کرے میں ایک بات بہت بڑی کر رہا ہوں, تو کسی نے مجھ سے بحث ہوئی تو بات کی. میں نے کہا 2 امامتوں کے درمیان ایک لحظے کی امامت زینب. مطلب دیٹ از دا رکن جناب زینب. جسٹ انڈرسٹینڈ. خاتون ہے اور اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کس طریقے سے انہیں یزید کے دربار میں کیا. دس از دا رول آف ویمن ان اسلام. ویسٹ میں نے یہ نہیں دیکھا ایک عدد خاتون ہوگی. بٹ اف یو ریڈ اسلام یو ول سی جناب خدیجہ, جناب فاطمہ, جناب زینب, جناب معصومہ کم, سو آن اینڈ سو فورتھ. جناب رقیہ بی بی پاک دامنہ. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے دعا بھی کرنا. قبلہ ہم لوگ ایک بہت بڑا ایک خواب ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بی بی معصومہ کم کے روزے کی شبی ہم یہاں پہ بنا سکیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم لوگ یہاں پہ جتنے آئے ہوئے ہیں اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ ہم لوگوں نے بی بی کی جا کے لائف ہسٹری پڑھنی, جس طریقے سے انہیں جو رول اختیار کیا. لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ. ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے. تو ہماری کریکٹر ریفارمیشن جو بھی ہے, جو کچھ ہم نے کرنا ہے, it will have to evolve over a period of time. The more you read, the more knowledge you get, the more you practice, the better you will be, inshallah. اللہ پاک آپ لوگوں کے شرم پردے محفوظ رکھے. اللہ پاک زندگی میں کبھی کسی ایسے انسان کا محتاج نہ کرے جہاں پہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو. خدا کبھی بھی آپ کو ناحق کرنے کی توفیق نہ دے, اور جہاں پہ بھی حق ہے اس کا کھڑا ہونے کی خدا آپ کو ہمیشہ توفیق دے. والسلام علیکم.